کہ مدینے میں جب انٹر ہو جائیں تو حضرات گرامی ہم اس قابل نہیں کہ فوراً سر اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، نہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ آپ پہلے جائیے سید الشہداء کی بارگاہ میں، حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں۔ کیوں؟ کہ مدینے میں قیامت تک داخل وہی ہوگا، حضور کی بارگاہ میں وہی جائے گا جسے اجازت امیر حمزہ دیں گے۔ امیر حمزہ کی بارگاہ میں سلام کریے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو انہیں سلام کرتے ہیں میرے چچا سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ سید الشہداء کی وہ بارگاہ، وہاں جا کر یہ کہیے السلام علیکم یا سید الشہداء یا عم رسول اللہ یا اسد اللہ و اسد رسول اللہ یا کاشف الکربات یا فاعل الخیرات یا امیر حمزہ، اور پھر السلام علیکم یا مصعب بن عمیر، السلام علیکم یا عبداللہ بن جحش، السلام علیکم یا شہداء احد، ان پر سلام کریے۔ اور یہ سارے وہ القابات ہیں جو حضور نے فرمائے ہیں کہ فاعل الخیرات، کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے چچا خیرات دینے والے ہیں، کاشف الکربات کے غموں کو سننے والے ہیں، امیر مدینہ ہے، امیر طیبہ ہے۔ تو یہ گزارش ہے کہ طریقہ بزرگوں کا یہی ہے کہ جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوں تو آپ پہلے امیر حمزہ کی بارگاہ میں جا کر سلام پیش کریے، اور پھر جب حضور کی بارگاہ میں جائیں تو وہیں پر سیدہ کائنات آرام فرما رہی ہیں، جنت البقیع ہے۔ آج بھی ہم یہاں پر بھی کسی سولیسیٹر سے بھی ملنے جاتے ہیں تو یہ دنیاوی چھوٹا سا اسٹیٹس رکھنے والا وکیل بھی پہلے اپنے جو ہے اسسٹنٹس کے پاس بھیجتا ہے، وہ ہمیں اپوائنٹمنٹ بنا کے دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہاں ویٹ کرو۔ تو ہم ایک سولیسیٹر کے پاس ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، ایک جج کے پاس ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، تو ہم ایسی مجال ہماری کہ ہم ڈائریکٹ حضور کے پاس چلے جائیں؟ نہیں حضرات گرامی، سید الشہداء کے پاس جائیے، سلام پیش کریے، ان کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے یہ فضل فرمایا ان کے صدقے کہ ان کی اجازت سے، کیونکہ یہ اختیار حضور نے انہیں عطا فرما دیا ہے کہ مدینہ طیبہ آئے ہوئے ہو تو سید الشہداء کی بارگاہ سے جنت البقیع جب آپ جائیں تو بالکل باب البقیع کے سامنے وہ بند رہتا ہے قبرستان، صبح فجر کے وقت اور عصر کے بعد یہ کھولتے ہیں، مگر آپ رات کے وقت بھی جائیں تو دیوار کے قریب کھڑے رہ کر ہی سلام پیش کر دیں کہ السلام علیکم یا سیدہ کائنات یا مخدومہ کائنات یا اہل البیت، امام حسن مجتبیٰ جیسی ہستی جو آج بھی سیدہ کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں، امام محمد باقر جیسے، امام جعفر صادق جیسے، سیدہ عائشہ صدیقہ جیسی حضور کی ازواج، انہیں سلام پیش کیجیے اور سیدہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریے کہ یا بی بی پاک، آپ کے بابا کی خدمت میں اب جانے والے ہیں، آپ سفارش کر دیجئے، آپ یہ اپنے بابا سے سفارش کر دیجئے کہ آپ کے گھر کے نوکر آئے ہوئے ہیں، آپ کی جو سفارش ہوگی یقیناً وہ ہمارے لیے وہ قابل قبول ہوگی، حضور قبول فرمائیں گے آپ کی سفارش کو۔ آپ جو کچھ پڑھ سکتے ہیں ان کو پڑھ کر پیش کریے بطور تحفہ، اور پھر حضور سیدہ پاک کی بارگاہ سے اب آپ جائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ دلی طور پر آپ کو اطمینان ہوگا کہ آپ نے سید الشہداء کی بارگاہ میں، بی بی پاک کی بارگاہ میں سلامی پیش کر دی ہے، اب حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں جب آپ پہنچے، اس وقت جو ہے، اس وقت انٹرنس کو انہوں نے باب السلام کر دیا ہے۔ پہلے انٹرنس ہوتا تھا باب البقیع، باب البقیع سے جب ہم انٹر ہوتے تھے تو پہلے حضرت سیدنا عمر کی بارگاہ آتی ہے، پھر حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں۔ یہ طریقہ تھا بزرگوں کا کہ باب البقیع سے انٹر ہوتے تھے تو وہ سلام حضرت عمر ابن خطاب کو پیش کرتے تھے، السلام علیکم یا امیر المؤمنین خلیفہ رسول اللہ یا عمر ابن خطاب، السلام علیکم یا صدیق اکبر، آپ بھی امیر المؤمنین خلیفہ ہے اول۔ ان کی بارگاہوں میں سلام پیش کرنے کے بعد پھر حضور کی بارگاہ، حضور کے قدم مبارک پر پہنچتے تھے۔ مگر اب باب السلام سے جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو پہلے حضور کی بارگاہ آتی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں جب آپ سلام پیش کر لیں، جتنا وقت آپ کو ملے مواج شریف میں، تو آپ وہ ادب سے گزاریے۔
آخری بات اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں، مواجہ شریف میں جب پہنچے تو وہاں پر سلام پیش کر لینے کے بعد بلند آواز سے اس بات کی شہادت دے دیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ گواہی دے اس بات کی اور یہ عرض کریں کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس تو کافروں نے بھی امانتیں رکھوائی تھی، آپ تو ان کی امانتوں کو بھی واپس دے کر تشریف لائے۔ میرے آقا آپ کا غلام آج حاضر ہے، آپ کا امتی ہوں، گنہگار ہوں، مگر آپ کے گھر کا وفادار ہوں۔ یا رسول اللہ، بی بی پاک کی بارگاہ میں سلامی پیش کر کے آیا ہوں، آپ کے چچا سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد اب میں حاضر ہوا ہوں، آپ کو سلام پیش کیا ہے، اب یہ شہادت دے رہا ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر یہ عرض کریے کہ یا رسول اللہ، یہ میری شہادت میں آپ کے پاس بطور امانت پیش کر رہا ہوں۔ جب میری سانسیں آخری سانسیں ہو، جب زندگی بالکل ختم ہو رہی ہو، تو میرے آقا اس وقت کرم فرما دینا کہ اس وقت یہ امانت لوٹا دینا، تاکہ میں جاؤں تو یہ اعلان کرتا ہوا جاؤں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ پڑھ کر آپ جو ہے شہادت آپ دے دیجئے، پھر امانت رکھوائیے، اس کے بعد پھر آپ دوسری مرتبہ پھر یہی کلمہ پڑھیے، دوسرا کلمہ، پھر یہ عرض کریں کہ میرے آقا، یہ دوبارہ آپ کے پاس امانت رکھوا رہا ہوں، یہ اس وقت لوٹانا کہ جب قبر میں فرشتے پوچھیں کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تو اس وقت اسی کلمے کو میری زبان پر جاری کر دینا۔ اور تیسری بار پڑھ کے پھر امانت رکھوائیے اور یہ عرض کریے کہ آقا، یہ اس وقت میرے مجھے عطا کر دیجئے گا کہ جب نامہ اعمال کا وزن ہو رہا ہو بروز محشر، تو یہ مجھے اس وقت آپ عطا کرنا تاکہ اپنے نامہ اعمال کے ساتھ اسے رکھ دوں تو وزن میرا بڑھ جائے۔ تو یہ امانت کے طور پر حضور کی خدمت میں اس بات کی اب شہادت دے کر سپرد کر دیجئے سرکار، اب آپ ہی کے حوالے ہے، یہ مرتے وقت ہمارا ایمان سلامت رہے۔ اللہ تعالیٰ جو جا رہے ہیں ان کے حج کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ